اگلی بات بتا دو گے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دے دو. کتنی عظیم ہے وہ ہستی، کتنی عظیم ہے ان کا مقام کہ نبی بھی جب تک ان کی بشارت کا اقرار نہ کرے بات بنتی نہیں، ان کی نبوت مکمل ہوتی نہیں. کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا مقام. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے تو بڑے پتے کی بات کر دی، تو ساری بات سمجھ آ گئی. اس کائنات کے پورے نظام کو حضرت موسیٰ نے بڑا ٹھیک طرح سمجھا اور ساری بات ہی ختم کر دی. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار، میرے مولا، میرے یہ نبوت تو لے لے، میرے پروردگار میرے یہ پیغمبری بھی لے لے، مجھے اس امت میں شامل کر دے. اس امت میں شامل کر دے. سگری والوں کا ذکر، سگری والوں کا ذکر تھا کہ نبی ہے میرے با صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہو گئی، مجھے ان کے ساتھ شامل کر دے. وہ ان سیٹوں پہ بیٹھنا چاہتے تھے میرے اور آپ کے ساتھ. کیوں بیٹھنا چاہتے؟ پھر وہ اقبال نے بڑی خوب، اقبال نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام انسان تک پھر اقبال نے اپنی زبان میں کہا. اور حضرت میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے اسی بات کو سمجھا بھی تھا. وہ یہ ہے کہ ہونا یہ پھول صلی اللہ علیہ وسلم، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا کرم تیرے. اصل بات یہ تھی کہ جو حضرت موسیٰ نے سمجھ لی کہ اصل کہانی تو یہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے مساکن غلیظ. یہی بات حضرت موسیٰ نے سمجھ لی تھی. اس لیے اللہ سے کہا کہ اس کے مقابلے میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت، آپ سے تعلق، آپ کی نسبت سے مقابلے میں وہ نبوت کی کیا حیثیت رہ جاتی. ٹھیک ہے حضرت موسیٰ نے جانا، افسوس یہ کہ ہم نے ان کے مقام کو نہ پہچانا. حضرت موسیٰ نے تو جان لیا کہ آپ نے وسلم کا مقام کتنا ہے، اور اس کے بعد ان کو جاننے والوں کا جن کی ان سے صرف نسبت ہے، وہ 1400 سال بعد ہی کیوں نہ ہوں لیکن صرف ان سے تعلق ہے، ان سے نسبت ہے، ان کی کتنی شان ہے. نسبت والوں نے خود ان کے مقام کو بھلا دیا. ہم نے آپ کے مقام کو نہیں پہچانا، بالکل بھی نہیں پہچانا. سچی بات ہے کہ بالکل بھی نہیں پہچانا کہ ہم نے ان کو کون سی حیثیت دی، ہم نے ان کو کون سا مقام دیا. ہمیں کسی عقل مند آدمی نے یہ سمجھا دیا، میں تو کہتا ہوں کہ بیوقوف آدمی تھا جس نے سمجھا دیا کہ یہ چند عبادات کر کے ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں گے. کسی نے ہمیں سمجھایا کہ نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، حج کر لی جائے، زکوٰۃ دے دی جائے تو بس بات ختم ہوگی، جنت تو تمہارے ہاتھ میں. ٹکٹ مولانا صاحب نے ہاتھ میں پکڑا دیا. لیکن جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب پڑھے تو صحیح، ذرا دیکھے تو صحیح کہ اگر اتنی ساری بات تھی، صرف نمازوں پہ یہ سب کچھ مل جاتا تو رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طائف کے چکر لگانے کی ضرورت بھی تو کیا تھی. نمازیں تو مکہ میں بھی، خانہ کعبہ میں بھی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا نماز پڑھنے. نماز تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک پہلے بھی تو پڑھتے ہی ہوتے. خانہ کعبہ کا طواف تو وہ پہلے بھی کرتے تھے کہ عرب کی روایات کی ویسے، لیکن اس پہ بات بنتی نہیں. اصل میں ہم نے ماڈل تبدیل کر، ہم نے اپنے لیے معیار اور سٹینڈرڈ دوسرے بنا لیے. ہم نے آپ کے اس پہ اسنا کو معیار بنایا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں آپ کے اس پہ اسنا کے مقام کا پتہ ہی نہیں، ہمیں آپ کی شان کا پتہ نہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری ساری بیماریوں کی جڑ واشنگٹن میں ہے، ان کی جمہوریت میں ہے. ہم نے سمجھا کہ اس ماسکو میں ہے، ان کے لینن اور مارکسزم میں ہے. ہم نے وہاں پہ تلاش کیا. ہم نے سمجھا کہ وہ کس نے روٹی کپڑا مکان کی بات کی تو ہم ایمان لے آئے کہ ہاں یہ سوشلزم ہے، یہ ہمارے مسئلے کا حل ہے کہ یہ جھوٹے وعدہ جو کرتا ہے روٹی کپڑا مکان. ہم یہ بات بھول گئے کہ یہ سب ڈگڈگیاں ہیں، یہ صرف ہمیں اور لیا ڈرامے. صحیح معیار وہی ہے کہ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے رکھا وہی سب سے بہتر معیار اور وہی سب سے سچا معیار. اور پھر معیار یہ کہہ دوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے انقلاب کو جو اپنی زندگی کے اندر آپ لے کے آئے تھے، اس میں سب سے زیادہ کردار مسجد نبوی کا تھا، سب سے زیادہ کردار مسجد نبوی کا تھا. ہم نے صرف یہ بھی نہ دیکھا کہ اپنی مسجد کو ہی ویسا بنا دیا. گنبد کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اسی طرح کا ہریالی. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس مسجد کی بنیاد اسی طرح رکھی کہ جو مسجد نبوی بھی رکھی، جس طرح مسجد نبوی کی رکھی گئی. ذرا موازنہ تو کرے، ہم نے اپنی مسجد کو کیا بنا دیا.
ہم نے وہی سمجھا کہ یہ سارا یہ بتخانوں کی طرح شاید بتخانہ ہے، یہ عیسائیوں کی ان کی طرح ایک شاید ان کی عبادت گاہ ہے کہ وہ اتوار کو آتے ہیں، ہم دن میں 5 دفعہ چلے جاتے ہیں۔ یقیناً اس نماز کا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو ادا کرنا بھی چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پورا قرآن اس کی گواہی دیتا ہے اور بارہا حکم دیتا ہے، اس سے انکار کوئی نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مسجد میں نماز کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں اور جو مدینہ کی مسجد میں کی جاتی ہے، جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا GHQ بھی تھا، سارے جرنل وہیں بیٹھا کرتے تھے، اس وقت کا گورنر ہاؤس بھی تھا، سارے گورنر وہیں بیٹھا کرتے تھے، اس وقت کا آرمی چیف وہیں پہ بیٹھا کرتا تھا، اس وقت کا چیف جسٹس بھی اسی میں بیٹھا کرتا تھا، اس وقت کی خدمت فاؤنڈیشن لوگوں کے مسائل وہیں پہ حل ہوتے تھے، تھانہ وہیں پہ لگتا تھا، کچہری وہیں پہ ہوتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد پورا ایک معاشرے کا بہت ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اور پھر اس مسجد نبوی نے کیسے کیسے لوگوں کو تیار کیا اور اس معاشرے کے اندر کتنی بڑی تبدیلی لے کے آئے۔ لیکن ہم ذرا سوچیں تو صحیح، ہم اس بات پہ خوش ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی مسجد میں دیکھا ہوگا، یہ سیاسی گفتگو منع ہے، یقیناً اس غلاظت کی سیاست کی گفتگو منع ہی ہے، لیکن مسجد نبوی کی بھی تو کوئی سیاست اور کیا ہوتی ہے؟ یہی تو سیاست ہے کہ آپ کا گورنر وہاں بیٹھا ہے، آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ بیٹھا ہے، آپ کی عدالت وہیں پہ لگتی ہے، آپ کی پولیس تھانہ کچہری وہیں پہ ہے، آپ کی مرکزی شورا وہاں پہ بیٹھی ہے، آپ کی پارلیمنٹ، یہی تو سیاست ہے نا، اسی کو تو ہم سیاست کہتے ہیں۔ تو یہ ساری سیاست کی بنیاد مسجد نبوی تھی، ساری سیاست کی بنیاد مسجد نبوی۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کو اس بات پہ یقین تھا، ان لوگوں کو اس بات پہ ایمان تھا، انہوں نے قرآن کی اس بات کو سمجھا تھا، بڑے ڈھنگ سے اس بات کو سمجھا تھا کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ امام سے مراد مسجد کا امام نہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، امام سے مراد تمہارا قائد ہے، وہ کہ جس کو ووٹ دے کے ہم نے بنایا ہے، وہ تمہارا قائد